بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائمہ صالح آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا آپ کی اردو کی کتاب میں موجود ناصر کاظمی کی پہلی غزل۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف لیں گے، اس کے بعد ہم غزل کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ ناصر کاظمی کا نام ناصر رضا تھا، تخلص ناصر کاظمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناصر کاظمی کا خاندانی سلسلہ امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام محمد سلطان تھا، جو فوج میں صوبیدار میجر تھے۔ آپ مشرقی پنجاب امبالہ میں 8 دسمبر 1925 کو پیدا ہوئے اور شملہ اور امبالہ میں ہی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسلامیہ کالج لاہور تشریف لے آئے۔ قیام پاکستان کے بعد 7 ستمبر 1947 کو لاہور آئے اور یہیں پر اسلام پورہ میں سکونت اختیار کی۔ ناصر کاظمی نے مختلف ملازمتیں کی، مختلف رسالوں کے دفاتر میں بطور ایڈیٹر کام کیا اور قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہو گئے۔ ریڈیو کے ادبی پروگراموں کو بہتر اور معیاری بنانے میں ناصر کا بڑا ہاتھ تھا۔ بحیثیت شاعر جدید اردو غزل میں ناصر کاظمی کا ممتاز درجہ ہے۔ آپ نے شروع میں نظمیں لکھیں لیکن جلد ہی ایک منفرد غزل گو کی حیثیت سے سامنے آئے۔ آپ کی شاعری جو ہے اس میں نئی نسل کے فکری اور جذباتی رجحانات کی خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ آج کا انسان جس ماحول کی سنگینی، حالات کی جبریت کے سبب احساس تنہائی اور محرومی کا شکار ہے، آپ نے اس کی بڑی دلکش انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ ایک اور موضوع جو ناصر کاظمی کی شاعری میں خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے وہ 1947 میں تقسیم کے بعد کے حالات ہیں۔ اس میں ہجرت کے واقعات، شہروں میں ویرانی، اخلاقی اقدار کی پامالی، معاشرتی انتشار اور بے یقینی ناصر کے خاص موضوعات رہے ہیں۔ ناصر کاظمی کو 20ویں صدی کا اداس شاعر کہا گیا۔ ناصر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں میر کی طرح کا درد و سوز پایا جاتا ہے، گویا ان کی شاعری قدیم و جدید کا خوبصورت سنگم ہے۔ اس میں نئے لہجے کی کھنک بھی ہے اور پرانا سوز درد بھی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کے بارے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر کلام غزلیات کی صورت میں ہی موجود ہے۔ برگ نے ان کا پہلا مجموعہ تھا جو ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دیوان کے نام سے ان کا ایک مجموعہ سامنے آیا جس پر آدم جی ادبی انعام بھی دیا گیا اور بعد میں پہلی بارش کے نام سے ایک مجموعہ چھپا۔ ایک اور ان کا مجموعہ کلام خشک چشمے کے کنارے ہے۔ اب ان کا تمام کلام کلیات ناصر کی صورت میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں ناصر کاظمی کی غزل کی طرف جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔
تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلے شعر کی تشریح۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر جو بیان کرنا چاہ رہا ہے، دل میں ایک لہر، ایک موج اٹھی ہے، اور یہ لہر، یہ موج اس طرح دل کو زندگی اور حرکت کا پیغام دے گئی ہے، جس طرح گرم موسم اور حبس کے دور میں تازہ ٹھنڈی ہوا چل کر ہر دل اور ہر چیز کو تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ عزیز طالبات، جب ایک لمبے عرصے تک دل میں جمود اور بے یقینی کی کیفیت ہو، فکری طور پر انسان ایک حبس، گھٹن اور تنگی محسوس کر رہا ہو، زندگی ایک ویرانہ بن چکی ہو، اداسی کی حکمرانی ہو اور انسان محض سانس لینے والی ایک مشین بن چکا ہو، ایسے میں اگر امید کی کوئی کرن دل میں پیدا ہو جائے، یا کوئی نیک، متحرک اور فعال شخصیت دلوں کو شگفتہ کر دے اور دلوں کو معطر کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے دل کے ویرانے میں چپکے سے بہار آ گئی ہو۔ فیض احمد فیض اسی طرح کا ایک مضمون اپنی شاعری میں باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو طالبات، عالم یاس میں، نا امیدی میں، ماضی کے بھلے دنوں کی یاد اور مستقبل کی چمک آس بن کر جگمگاتی اور دل کی پریشانیوں کو یکا یک راحتوں میں بدل دیتی ہے۔ اسی کو ناصر کاظمی تازہ ہوا کے جھونکے سے تعبیر کرتا ہے۔ جس طرح تنہائیوں میں کوئی مہربان، ہمدرد اور مخلص دوست یاد آتا ہے تو دل وقتی طور پر شگفتہ سا ہو جاتا ہے اور انسان کا حال بہل جاتا ہے، اور وہ زندگی کی تلخیوں کو کچھ لمحے کے لیے بھول جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر کے دل میں جو لہر اٹھی ہے اور اس نے یوں محسوس کیا ہے کہ تازہ ہوا کا کوئی جھونکا سا دل کو شگفتگی عطا کر گیا ہے، اور جو ہے کچھ وقت کے لیے وہ اپنے حال سے بے خبر ایک نئی کیفیت سے دوچار ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، جس میں شاعر کہتا ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ دل ایک گھر ہے، اس گھر میں شور برپا ہے، اور شور برپا اس لیے ہے کہ اس گھر کی کوئی دیوار گری ہے۔ اس گھر کی دیواریں آرزوؤں سے عبارت ہیں، آرزویں پوری نہیں ہوتی، یکے بعد دیگرے ان کا خون ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ دیواریں گرتی رہتی ہیں۔ جب مکان کی دیوار گرے تو اس سے گرنے کا شور ہوتا ہے، اور گرنے سے مکینوں پر جو گزرتی ہے اس سے بھی نالو زاری شور بن کر ابھرتی ہے۔ گویا دل شہر آرزو ہے اور غم اس شہر آرزو کو تباہ و برباد کرتا رہتا ہے۔ ناصر کاظمی دل کو گھر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دیوار گری ہے جس سے اس کے اندر زبردست شور برپا ہے۔ میر تقی میر اسی مفہوم کو یوں بیان کرتے ہیں، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ شاعر معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہونے والی بے انصافی، ظلم اور زیادتی شاعر کے دل کی دنیا کو تہوبالا کر دیتی ہے۔ ان واقعات سے اس کا دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی واقعے پر ناصر کے دل میں شور اٹھا ہے، اور جس کا سبب اس کا ان دنیا میں دل نہیں لگتا۔ یہ وہ دور تھا طالبات جب پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے، ہر طرف افراتفری تھی۔ خاص کر وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ بہت پریشان تھے،
کیونکہ انہوں نے ہجرت صرف کلمے کے لیے کی تھی۔ جب انہیں یہاں آ کر بھی سکون اور اسلامی نظام نہ ملا تو اس پریشانی نے ان کے دل کو زخمی کر دیا اور وہ اپنے حال سے جو ہے وہ غیر مطمئن ہو گئے۔ دیوار سے گری ہے سے مراد کسی بڑے رہنما کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس دور کے اگر ہم سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ غزل 1961 کی لکھی ہوئی ہے، تو وسیع تر تناظر میں ہم اس چیز کو بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا شعر ہے ہمارا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر کے دل میں محرومی کا احساس ہے۔ اس شعر میں ناصر اپنی کسی کمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یوں تو دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے، ہر طرف بے شمار انسان ہے، ہر طرح کی رنگینی اور رعنائی ہے، لیکن میرے نصیب میں نہ جانے کس چیز کی کمی ہے کہ انسانوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ ساری دنیا کے ہوتے ہوئے میں اداس ہوں۔ اسی موضوع کا ایک شعر منیر نیازی کے یہاں میں ملتا ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اداسی ناصر کی شاعری کا بڑا اہم موضوع ہے۔ جب وہ معاشرے میں ظلم و زیادتی یا پرانی اقدار کو مٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی ہی کا ایک شعر ہے، اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا۔ اس اداسی کی وجہ محبوب بھی ہو سکتا ہے اور معاشرہ بھی۔ محسن نقوی کا ایک شعر ہے اس حوالے سے، بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب انسان خود اداس ہوتا ہے تو اس کو ساری دنیا ہی اداس معلوم ہوتی ہے۔ شاعر کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس کا دل پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ نہ شاعر نے بتائی ہے اور نہ اسے وجہ معلوم ہے، بلکہ وہ خود سے سوال کرتا ہے، جانے وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہونے سے اس کا دل اداس ہے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شریک سخن ہونا، ہم کلام ہونا، جس سے بات کی جائے۔ اے دوست اگر تم مجھ سے ہم کلام نہیں تو کوئی بات نہیں، تیری خاموشی یعنی خاموشی مجھ سے گفتگو کر رہی ہے۔ ناصر کاظمی دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے تو بات نہیں کرتا نہ صحیح، اے دوست تیری خاموشی میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ طالبات یہاں بات نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سنگ دل زمانہ بھی حائل ہو سکتا ہے، محفل میں رقیب اور دوسرے لوگوں کی موجودگی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور خود دوست کی بے پرواہی اور بے نیازی بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، صورتحال یہ ہے کہ دوست چپ ہے، مگر چاہنے والے کے لیے یہ چپ بھی گفتگو ہی کی ایک شکل ہے۔ خاموشی کی بھی ایک زبان ہے، ایک انداز کلام ہے جو عام الفاظ سے، عام اظہار سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ اس شعر میں دو دوستوں کے درمیان خاموشی گفتگو کا ایک دل آویز ذریعہ بنی ہوئی ہے، اور بعض اوقات درد دل کی گہرائی اور سوز دل کی تپش کو بیان کرنے کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی شعر میں کہتے ہیں، میری داستان اس قدر گداز ہے کہ کوئی اسے سننے کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے میں چپ ہوں اور میری خاموشی ہی کو گفتگو سمجھ لیجیے۔ شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عالم جدائی میں دوست کا تصور قائم ہے، اور دوست کی خاموشی شاعر سے ہم کلام ہے، اور شعر میں خود کلامی کی کیفیت جو ہے وہ ہم کلامی کی کیفیت بن گئی ہے۔ اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے،
100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اور اس شعر کو ہم جو ہے ختم کرتے ہیں ناصر کاظمی کے شعر پر ہی۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ جی طالبات، ہمارا اگلا شعر ہے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے آج بھی مجھے تیری آواز آ رہی ہے۔ ناصر کاظمی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 1926 کو امبالہ میں پیدا ہوئے، ان کا بچپن اور جوانی وہیں پہ گزری۔ ان کے والد فوج میں صوبیدار میجر تھے، تو ان کا بچپن لڑکپن جو تھا وہ مختلف علاقوں میں سیر کرتے گزرا، اور ان کی زندگی جو تھی وہ عیش و عشرت میں گزری۔ لیکن جب وہ 21 سال کے ہی تھے کہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ہجرت کے دوران میں پیش آنے والے واقعات، مثلاً شہروں میں ویرانی، پریشانی، معاشرتی انتشار اور بے یقینی کی صورتحال نے ناصر کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ہجرت اور اس کی یادیں ناصر کی شاعری میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ ناصر ان گلیوں کو یاد کرتا ہے جہاں ان کا بچپن گزرا۔ وہ ان لوگوں کے لیے روتا ہے جو اس کے اپنے تھے مگر اب اس سے بچھڑ چکے ہیں۔ ناصر کے شعر کا پس منظر بھی ہجرت ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے دوست کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے دوست، اگرچہ تو ہم سے بچھڑ چکا ہے، تجھے بچھڑے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک تمہیں یاد کرتے ہیں۔ تمہاری یادیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اداسی اور تنہائی میں یہ ہمارے دل کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ وہ ماضی جو ناصر کا اپنا تھا، وہ اسے گزرے اتنا عرصہ بیت چکا کہ اس کی یادیں پہلے جیسی ہری بھری نہیں رہی، مگر اس کی باوجود ان یادوں نے ناصر کو گھیر رکھا ہے۔ ناصر کا شعر ہے، پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ بے چراغ، اندھیری، تاریک شہر کی غیر آباد اور ویران گلیوں میں ابھی تک زندگی تجھ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں دوست زندگی کی طرح موجود ہے اور خون کی طرح جسم کی شریانوں میں گردش کرتا ہے۔ ناصر کی دنیا کی رونق اسی کے دم قدم سے ہے۔ چونکہ دوست بچھڑ چکا ہے، اس لیے اس کے بغیر پورا شہر ویران لگتا ہے۔ وہ سارے شہر میں محبوب کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے چلے جانے سے شہر بے چراغ ہو گیا ہے، مگر شاعر نہ تو مایوس ہے، نہ ہی اس نے دوست کی تلاش کا سفر ترک کیا ہے۔ ناصر ہی کا ایک شعر ہے، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ طالبات، اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا وہ تصور جس کے لیے وہ آگ اور خون کا دریا پار کر کے پاکستان آئے، مختلف وجوہات کی بنا پر وہ تصور بکھر گیا۔ دھرتی کا بوجھ اٹھانے والے قائدین چل بسے، وہ لوگ جن کے نام سے پاکستان روشن تھا وہ نہ رہے۔ ناصر ایسے ہی کسی رہنما کی تلاش میں ہے جو آئے اور قوم کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالے۔ قائدین کے بغیر ملک کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی۔ کسی شاعر نے ایسے ہی حالات کے لیے کیا خوب کہا ہے، اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔
گئے دنوں کے منظر بڑے سہانے معلوم ہوتے ہیں اور ناصر انہی پرانی یادوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ناصر ہی کے الفاظ میں، رونقیں تھی جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آخر میں کہ اے دوست تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، تیرے جانے سے تاریکی بڑھ گئی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، زندگی کی روشنی ختم ہو چکی ہے، تیری وجہ سے گلیوں اور بازاروں میں روشنی تھی، تیرے جانے سے وہ گلیاں بے چراغ ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی تجھے تلاش کر رہی ہے کیونکہ تمہارے وجود سے روشنی تھی۔ آخری شعر ہے ناصر کاظمی کا، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ اے ناصر غم نہ کر، وقت اچھا بھی آئے گا، ابھی زندگی کافی باقی ہے۔ طالبات ناصر کی شاعری میں آپ دیکھ چکے ہیں اداسی اور افسردگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رجائیت بھی ساتھ چلتی ہے۔ اس شعر میں ناصر پر امید ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے ناصر اگرچہ موجودہ حالات مایوس کن ہیں لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی کافی زندگی باقی ہے، امید ہے اچھا وقت بھی آئے گا۔ ناصری کے الفاظ میں، مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی۔ شاعر کٹھن حالات میں بھی پر امید ہے، وہ کہتا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، آج اگر کڑی دھوپ ہے تو کل ٹھنڈی چھاؤں بھی میسر آئے گی، آج اگر ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، قائدین خود غرض ہو چکے ہیں، عوام کی حالت ابتر ہے تو پریشان مت ہو، زندگی تو نام ہی نشیب و فراز کا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی اچھا وقت آئے گا، اس بگڑی ہوئی قوم کو بھی اچھے رہنما مل جائیں گے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس اس غزل کی تشریح، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ناصر کاظمی کی دوسری غزل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔